حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بچوں میں سب سے پہلے کون ایمان لایا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اسلام کے کس رکن کو بدن کی زکوٰۃ کہتے ہیں؟ روزے کو۔ ربی زدنی علما یہ آیت کس صورت میں آتی ہے؟ سورۃ طٰہٰ۔ امام الناس کا لقب کس پیغمبر کو ملا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیاہ کتے کو کیا فرمایا ہے؟ شیطان۔ کون سے صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جوتے پہنایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ کس ننھے سپاہی نے آنسو بڑھ کر غزوہ بدر میں شرکت کی اجازت حاصل کی تھی؟ حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی بشارت کس دن ملی تھی؟ سوموار کے دن۔ قیامت کے دن مومنوں کے نامہ اعمال میں سب سے وزنی چیز کیا ہوگی؟ حسن اخلاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ تراویح پڑھائی؟ تین دن۔ سردیوں میں کون سی غلطی سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے؟ سردیوں میں فالج اور ہارٹ اٹیک کے حملے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ بے شک زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے سردیوں کے موسم میں دو چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اگر آپ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں تو انشاءاللہ فالج اور ہارٹ اٹیک سے آپ کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ دل کے پٹھوں کے لیے خون کی فراہمی کے لیے اچانک زیادہ کمی کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی دماغ میں خون کی روانگی کا متاثر ہونا جسے فالج کہا جاتا ہے۔ پانی کی کمی کی وجہ سے ہارٹ اٹیک اور فالج سردیوں میں عام ہیں۔ سردیوں میں ہارٹ اٹیک فالج کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے۔ اگر ایک بڑی وجہ یہ ہے اکثر لوگ سردیوں میں پانی نہیں پیتے، جس سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور انسان کا خون جم جاتا ہے۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ سردیوں کے موسم میں انسانی جسم کی رگیں تنگ ہو جاتی ہیں، اس لیے ماہرین یہ تجویز کرتے ہیں کہ سردیوں کے موسم میں گرم مشروبات، نیم گرم پانی کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے اور جسم کو گرم کپڑے، چادر اور ٹوپی پہن کر گرم رکھنا چاہیے۔